السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے۔ سورۃ الانبیاء میں جہاں کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا تو آخری میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ نے اپنی رحمت کا اثر امت زندگی کے ہر طبقے میں ڈالا۔ آپ نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکر چاکر ساتھ کیسے سلوک کرنا آپ نے اپنے زندگی میں بتایا۔ اسی سے متعلق یہ حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحہ میں ذکر کی ہے، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد میں ہے، اور صحیحہ میں 480 پر حدیث نمبر ہے۔ حضرت عباس ابن جلید الحجری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ فرماتے سنا کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم، ایک دن میں اپنے نوکر چاکروں کو کتنے مرتبہ معاف کرنا؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ ثم عاد علیہ الکلام، سامنے والا پھر پوچھا یا رسول اللہ کتنے مرتبہ معاف کروں میں؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسرے مرتبہ اس آدمی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ہر دن میں 70 مرتبہ درگزر کرو۔ اس حدیث کی تشریح میں ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی اگر کسی پر فوقیت دیتا ہے، اگر اس کے ماتحت کام کرنے والوں پر اسے عہدہ و منصب ملتا ہے تو اسے نرمی سے معاملے کو حل کرنا چاہیے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میری امت میں کوئی بھی اگر کوئی ذمہ دار بنے، اگر وہ اپنے ماتحتوں پر رحم کر تو بھی ان پر رحم کر، اگر وہ سختی کرے تو بھی ان کی سختی کر۔ لہذا معلوم ہوا نوکروں کے ساتھ، چاکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، مساجد خادمین مساجد کے ساتھ، اور مدرسوں میں نقیب وغیرہ ہوتے ہیں، دستخط لینے، گھنٹی مارنے، چائے لانے، ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے نبی نے بتایا۔ تو اللہ کی نبی فرماتے اس حدیث میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ملازمین پر سختی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو لوگ ہمہ وقت خدمت میں مصروف رہتے ہیں ان سے کمی بیشی ہو جائے تو صرف نظر کرنا چاہیے۔ جب غلام اور ملازم سے بار بار درگزر کرنے کا حکم ہے تو رشتہ داری اور قریبی رشتہ دار تو زیادہ معافی کے مستحق ہیں۔ لہذا آج ہم اپنے معاشرے میں انفرادی اجتماعی طور پر اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہوتا ہے بہت برا ہے۔ ہم ان کو چھٹی نہیں دیتے، اگر چھٹی لے کر 2 دن کے لیے گئے، 3 دن اگر چھٹی لے تو تنخواہ کاٹو، ان کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھو، ان کو سڑی چیز دو، یا ان کے اگر وہ بیمار ان کی عیادت نہیں کرنا، ان کے ساتھ بات کرنے میں حقارت انداز میں پیش آنا نہیں ہونا چاہیے۔ 70 مرتبہ معاف کرنے کے بعد جب کہی گئی تو مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا، انہوں بھول گئے جا کر کے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی نے پوچھا انس جب میں نے تم کو جہاں بھیجا وہاں گئے کیا؟ تو بولے نہیں اب جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کام پہ بھیج دیے تھے، وہ نہیں گئے بولے تو دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر نہیں کر رہے کچھ بھی۔ لہٰذا اپنے ماتحتوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو معاف کرو، ظرف کو وسیع رکھ کر زندگی کرو۔ اگر ہم ایسے کریں گے تو ماشاءاللہ ہوگا کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں کو آسان فرمائے گا، اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق دیتا ہے اس میں ہم جو ہے ماشاءاللہ اجر برابر مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا اور درگزر کا، چھوٹ کا معاملہ کرنے اور ان کو بار بار معاف کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔